الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں ہم تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ یہ اس کا آسان ترجمہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے استعاذہ کے الفاظ۔ تو حدیث پاک کے اندر اس کے علاوہ بھی متعدد الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جو احادیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے کسی لفظ کے ساتھ بھی اگر استعاذہ کیا جائے تو وہ درست ہوتا ہے، لیکن بہترین الفاظ وہ ہیں جو قرآن پاک کی آیت کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں، کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود کے شر سے۔ تو سامعین محترم، استعاذہ کے اندر ایک چیز ہے استعاذہ کا محل، کہ استعاذہ کب پڑھنی چاہیے۔ تو اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ استعاذہ کا جو محل ہے وہ ابتدائے قرات ہے، یعنی جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کو استعاذہ پڑھ لینی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جب بندہ نیکی کرنے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے تو شیطان اس کو بہکائے گا، اس کو نیکی سے روکے گا۔ جب وہ روکنے میں ناکام ہو جائے گا تو پھر وہ اس کے دل کے اندر عجب، تکبر اور بڑائی پیدا کر کے دوسروں کو حقیر کر اس کے نظروں میں کرا کے اس کی نیکی کو ضائع کرے گا۔ تو جب وہ بندہ استعاذہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک کام، اس کی تلاوت کو محفوظ فرما لے گا۔ سامعین محترم، استعاذہ کے متعدد فضائل ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، گالم گلوچ کر رہے تھے، تو ایک شخص کو شدید غصہ آیا، غصے کے اندر اس کا چہرہ سرخ اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسے کلمات آتے ہیں، مجھے ایسے کلمات کے بارے میں علم ہے، اگر یہ شخص ان کلمات کو پڑھ لے گا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا غضب ختم ہو جائے گا، اور وہ کلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہیں۔ اور شیطان کے وسوسے سے بھی استعاذہ انسان کو بچاتی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اور میری نمازوں کے درمیان، میرے اور میری تلاوت کے درمیان شیطان خلل ڈالتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جب تو نماز پڑھے یا تلاوت کرے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر الٹی جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کر۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ایسے کیا اللہ رب العزت نے مجھے اس شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما لیا۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ کسی نئی جگہ پر جائے
اور وہاں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جب یہ الفاظ پڑھ لے گا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں کے شیاطین سے، وہاں کے جنوں سے اللہ رب العزت اس کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، دشمن سمجھو۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان فطرتاً تخلیقاً کمزور ہے، تو جب دشمن طاقتور ہو اور بندہ کمزور ہو تو اس وقت معاملہ عدالت کے حوالے کرنے میں ہی امان ہوتی ہے۔ تو جب شیطان طاقتور ہے، انسان اس کے مقابلے میں جب کمزور ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے معاملے کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے سپرد کر دے تاکہ وہ شیطان سے اپنی اللہ رب العزت کی امان میں رہے۔ دوسری چیز ہم بحث کریں گے بسم اللہ پر۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی میں شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو متعدد علماء نے کیے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے نام کو بعد میں رکھا ہے، اور کچھ علماء نے اس کو مقدم کیا ہے، اللہ رب العزت کے نام کو، اس میں جلالت کو مقدم رکھا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے نام کو شروع میں رکھیں گے تب ہی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروعات ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہم اور ہمارے کام، اور دوسرا اللہ رب العزت کا نام۔ تو ان دونوں میں سے جو اہم ہے اس کو ہی مقدم کرنا چاہیے، اور یقیناً اللہ رب العزت کا نام اہم ہے تو اس کے لیے اس کو ہی مقدم رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کو اپنے کام سے پہلے، اپنے نام سے پہلے رکھنا، یہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے، اور اپنا نام اپنا کام پہلے رکھنا یہ باقی انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کرتے ہوئے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان معی ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو قرآن نے کوٹ کیا، نقل کیا، تو وہاں فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کیا۔ تو اپنے نام کو مقدم کرنا یہ مقام مسوی ہے، اور اللہ رب العزت کے نام کو مقدم کرنا یہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کی طرف خط بھیجا تو اس کے شروع میں لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اپنا نام ذکر کیا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی نام کے ساتھ شروع کیا۔ اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے تو اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ رب العزت کا نام رکھا اور اس کے بعد اپنا نام رکھا۔ جیسے اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف خط بھیجا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام، اس کے بعد محمد الرسول اللہ۔ تو ان تین وجوہات کی بنا پر ہمیں ترجمہ جب کرنا چاہیے تو اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، اس کے بعد اپنا نام یا اپنے کام کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور بسم اللہ میں اس میں جلالت اللہ ہے، تو اس پر علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ وہ مشتق ہے، ماخوذ ہے یا کیا ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، ہم صرف یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو اسم جلالت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے،
یہ نہ کسی سے مشتق ہے نہ کچھ، اور اس میں اللہ کی تعریف ہے کہ یہ وہ عالی ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ امام علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ نے الدر المختار کے اندر ذکر کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ، یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی صاحب مقام کے لیے اس ذکر سے، اسم اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک جماعت ہے، اصلاحی جماعت، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین ہیں انہوں نے بنائی ہے۔ ان کا مقصد تلقین کرنا ہے ذکر کی، اور وہ خود ایک مخصوص طریقے سے ذکر کرواتے ہیں۔ تو وہ کسی جگہ مسجد میں ذکر کر رہے تھے، ان کے جو مریدین وغیرہ تھے، تو کسی خطیب نے آ کے کہا کہ تم یہ ذکر نہ کرو، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ فلاں خطیب نے ہمیں یہ کہا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر، کیسا قرآن انہوں نے پڑھا ہے؟ کیا قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا؟ اللہ رب العزت کا نام لیں اور ذکر کریں اللہ رب العزت کے نام کا، اور الگ تھلگ ہو کر بیٹھیں، اور یہی تو اللہ رب العزت کا نام اور تبتل ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ خطباء ہیں، ان کا زیادہ تر زور جو ہے وہ شعر و شاعری پر ہوتا ہے۔ کاش کہ انہوں نے اپنے اکابر کی باتوں کو دیکھا ہوتا، کاش کہ انہوں نے علماء کی کتابوں کو پڑھا ہوتا۔ وہ لوگ جو ڈائریکٹ صحابہ سے پڑھنے والے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کی کتابیں پڑھنے کے بغیر کوئی بندہ مفتی نہیں بنتا۔ حنفی مذہب کے اندر بندہ مفتی ہی تب بنتا ہے جب امام علاء الدین حسکفی کی الدر المختار اور اس کا حاشیہ فتاوی شامی نہ پڑھ لے، تب تک بندہ مفتی نہیں بن سکتا۔ وہ علماء تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے ہی نہیں، اور آج کل کے خطبہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ خیر، اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے۔ اگلی چیز ہے رحمان اور رحیم میں فرق۔ تو تین طرح کا رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ پہلا یہ کہ رحمان جو ہے اس کے اندر رحمت زیادہ ہے، اور رحیم کے اندر رحمان کے مقابلے میں کم ہے۔ اور رحمان جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ایسا نام ہے کہ وہ بطور علم، بمنزلہ علم کے ہے، کہ یہ غیر پر اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ لیکن رحمان کا اطلاق کسی اور پر نہیں ہو سکتا، غیر اللہ پر نہیں ہو سکتا، جبکہ رحیم کا اطلاق جو ہے وہ غیر اللہ پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت زیادہ حریص اور مہربان رحم فرمانے والے ہیں۔ تو رحمان اور رحیم میں ایک فرق یہ ہے کہ رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور رحیم جو ہے وہ غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رحمان جو ہے یہ بڑی بڑی نعمتوں کو شامل ہے، جیسے انسان کی زندگی، ایمان، جنت، ہدایت، یہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں ان کا تعلق رحیم کے ساتھ ہے۔ رحمان کا معنی ہے بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور رحیم کا معنی ہے چھوٹی چھوٹی نعمتیں عطا کرنے والا۔ علامہ جوہری نے الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں جیسے آنکھ کے اندر جو سیاہی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر یہ سیاہی نہ ہو نظر تو آ سکتا ہے لیکن خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ اسی طرح آنکھوں کے پلکیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بال عطا فرمائے ہیں، یہ کچرے وغیرہ سے آنکھ کو محفوظ کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نور کس نے رکاوٹ نہیں کرتے۔ تو یہ چھوٹی نعمتیں ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، فرق یہ ہے کہ رحمان جو ہے یہ دنیا کے لیے ہے اور رحیم آخرت کے لیے ہے۔
رحمان کے اندر رحمت کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے بمقابلہ رحیم کے، اس لیے کہ دنیا کے اندر رحم کی زیادہ ضرورت ہے، کہ دنیا کے اندر مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں جو رحم کے مستحق ہیں، اور انسان کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب دنیا کے اندر رحم کے مستحق ہیں، جبکہ آخرت میں رحم کا مستحق صرف اور صرف مومن اور مسلمان ہیں، اسی لیے آخرت میں رحم کی کم ضرورت ہے۔ بسم اللہ کے اندر شان رسالت مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ بسم اللہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوشیدہ ہے۔ کہتے ہیں وہ اس طرح کہ الف جو ہے وہ اپنی وضع کے اعتبار سے سب سے مقدم ہے، اور اللہ کے نام کے شروع میں بھی الف ہے، اور الف جو ہے وہ تمام نقطوں سے بے عیب ہے، جس طرح کہ اللہ تعالی ہر چیز سے پاک ہے۔ تو الف جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے، اور الف کے بعد جو مرتبہ ہے وہ با کا ہے۔ عرف ہجا کے اندر جو الف کے بعد جو مرتبہ ہے وہ با کا ہے، تو با جو ہے اسی طرح اللہ رب العزت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو با جو ہے وہ آقا ہمارے آقا پر دلالت کرتی ہے۔ تو بسم اللہ کے شروع میں با ہے، تو با جو ہے یہ آقا پر دلالت کرتی ہے، اور با کا جو کسرہ ہے وہ آقا کی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ یوں تو آقا کے متعدد اوصاف ہیں، کئی وصف ہیں، لیکن ان سب اوصاف پر آپ کا جو وصف رحمت ہے وہ غالب ہے۔ تو 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ با کے کسرہ کے ساتھ آقا کی رحمت، شان رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ایک سورت کے شروع میں با جو ہے بسم اللہ نہیں ہے، وہاں سورہ توبہ کے شروع میں وہاں جو با آئی ہے وہ با کے فتح کے ساتھ وہ بھی آقا کی شان کی طرف اشارہ کرتی ہے، آقا کی ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن وہاں جو فتح ہے با کے فتح کے ساتھ وہاں جو فتح ہے وہ آقا کے صفت جلال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ 114 سورتوں کی پیشانی پر آقا کے نام کی طرف اشارہ کر کے، آقا کی ذات کی طرف اشارہ کر کے اللہ رب العزت نے آقا کی شان کو ظاہر کیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے آقا کے لیے ہی پیدا کیا ہے، کہ اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الخلق، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں یہ مخلوق ہی پیدا نہ کرتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ تو یہ کائنات کی ہر چیز جو بنی ہے یہ آقا کی شان کے لیے، آقا کے لیے بنی ہے۔ اور بعض محققین نے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ بعض محققین نے کہا کہ بسم اللہ کے با کے بعد ہے اسم اللہ، اور اسم اللہ میں بھی آقا کی شان پوشیدہ ہے۔ وہ اس طرح کہ اسم جو ہوتا ہے وہ مسمى پر دلالت کرتا ہے، مسمى کا تعارف کرواتا ہے۔ تو ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن جتنا تعارف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوا ہے اتنا کسی اور کے طفیل نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز کا تعارف، ہر چیز نے جو اللہ کا تعارف کروایا ہے تو وہ آقا کے طفیل ہے۔ کہ نبیوں نے بھی اللہ کو پہچانا تو آقا کی توسط سے، ولیوں نے بھی آقا کو پہچانا تو اللہ کو پہچانا تو آقا کے توسط سے، صحابہ نے بھی اللہ کو پہچانا تو آقا کے توسط سے۔ حضرت عمر نے حجر اسود سے کہا تھا نا کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ آقا نے چوما ہے۔ تو دین کے جتنے احکام ہوں، جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو بھی معرفت ہو، جس کو بھی حاصل ہوئی ہے وہ آقا کے طفیل ہی حاصل ہوئی ہے۔ تو جس طرح اسم کسی مسمى پر دلالت کرتا ہے تو اسی طرح آقا بھی اللہ رب العزت کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، تو گویا آقا بھی اللہ کا اسم ہے، یا اسم سے مراد آقا کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسم جو ہے وہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے اور مسند بھی ہوتا ہے۔ تو آقا اپنے رب کی طرف مسند اور مخلوق کی طرف مسند الیہ ہیں۔ اور اسم کا خاصہ ہے جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جہنم کی طرف سے کھینچ کر جنت کی طرف لا رہے ہیں۔ اور اسم میں ایک ہے الا، من اور الہ، حروف جارہ میں ہے من اور الہ،
من جو ہے یہ ابتدا کے لیے، الا انتہا کے لیے آتا ہے، اور ان میں اس طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلے نبوت بھی آقا کی ہے اور سب سے آخری نبوت بھی آقا کی ہے، اور حرف جارہ میں ہے با ملانے کے لیے آتا ہے، تو آقا بھی مخلوق اور رب کو ملانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ آقا کی جو شان ہے بسم اللہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور بسم اللہ کے چند فقہی مباحث بھی ہیں، چند مسائل بھی ہیں۔ ایک یہ کہ بسم اللہ قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں، اس حوالے سے علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ سورہ نمل کے اندر جو آیت کا جز ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن پاک کا جز ہے، سورت کا جز ہے، لیکن جو سورتوں کے شروع میں لکھی جاتی ہے یا جو سورت فاتحہ کے شروع میں لکھی جاتی ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح اور مضبوط جمہور کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں بشمول سورہ فاتحہ کے جو بسم اللہ رکھی جاتی ہے وہ کسی صورت کا جز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ بھی اس کو پڑھنے کے کئی احکام ہیں، یہ کبھی فرض ہوتی ہے جیسے شکار کو بیچتے ہوئے یا جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ فرض ہے، اور کبھی واجب ہوتی ہے جیسے وہ علماء جو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور کبھی سنت ہوتی ہے جیسے کھانا وغیرہ کھانے کے لیے وضو کرنے کے لیے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے، اور کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے اور نیک کاموں کے شروع میں پڑھی جائے، اور کبھی یہ مکروہ ہوتی ہے جیسے مشتبہات چیزیں استعمال کرتے ہوئے سگریٹ وغیرہ تو مکروہ ہوتی ہے، اور کبھی حرام ہوتی ہے۔ بسم اللہ حرام اس وقت ہوتی ہے جب حرام چیز کو بندہ استعمال کرے، جیسے شراب پی رہا ہے یا اس کے علاوہ حرام کی کمائی سے کھا رہا ہے، اس وقت بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ لیکن یاد رکھیں بسم اللہ کبھی کبھی کفر بھی ہوتی ہے، وہ تب ہوتی ہے کہ جب اس حرام چیز کو حلال جان کر پھر اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا تو اس سے اس کی کفر ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ بسم اللہ کے فقہی مباحث ہیں، اور بسم اللہ کے متعدد فضائل بھی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ میں اس چیز کے اندر ضرور برکت ڈالوں گا جس پر بسم اللہ شریف پڑھی جائے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ کو پڑھ لے کہ بسم اللہ کے 19 حروف کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا کہ جب معلم بچے کو پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ اس معلم کو، اس بچے کے والدین کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم مصیبت میں ہو تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ ان کلمات کی طفیل تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر عظیم الشان کام جس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ابتدا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ یہ ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا معاذ اللہ خونخوار ہے، وہ ایک مرتبہ اس طرف آ کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھ لیں کہ اس کلام کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے، بلکہ ہر صورت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کے رحم سے ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے جو رحیم ہے، تو مسلمانوں کا خدا خونخوار نہیں بلکہ رحمان و رحیم ہے۔ اس میں ایک مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے یہ بھی درس ہے کہ ہم جس خدا کے بندے ہیں وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو ہمیں اپنے اندر بھی صفت رحمت کو اجاگر کرنا چاہیے، اپنے اندر بھی نرمی والے معاملات کو رکھنا چاہیے، اور اس کے متعدد فضائل ہیں نرمی کے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع عن شیء الا شانہ، نرمی جس چیز کے اندر بھی ہوتی ہے اس کو سنوار دیتی ہے، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی کو ختم کیا جائے وہ اس کو اجھاڑ دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔
تو ہمارے اندر بھی صفت رحمت ہونی چاہیے، ہم بھی اپنے بچوں پر اور دوسرے مسلمان بھائیوں پر رحیم ہونے چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں پر بھی رحم کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے جو کلمات بیان کیے اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔